اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جہاں ابدی زندگی ہے وہ ایکسپائری نہیں ہونے والی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے نماز کے ہی متعلق ہے، اور آج کا 10واں درس ہے، کیونکہ 9 اور 10 میں نے ایک ہی پارٹ میں کر دیا ہے، تو 10 ہو چکا ہے، لیکن جو پارٹس بنانے ہیں تو آج کا 10واں ہے، جو ہمارا نماز کے متعلق مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں، نماز کی اہمیت اور اس میں پلس مسئلے مسائل، تو آج کا 10واں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو جو آئے یہاں پہ، اور آنے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں اور ایک اور 2 حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یلتمس علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بھی اچھے کام کے لیے نکلتا ہے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، دین کے لیے، یعنی جو سمجھ لو وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی بہترین حدیث ہے۔ من سلک طریقا علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی ایک دم بہترین حدیث ہے یہ، کہ جو بھی نیک، تو آپ لوگ جو ابھی آئے ہیں یہ دینی معلومات کے لیے، تو آپ جنت کے راستے میں، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ دوسری حدیث عن معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بخاری یا مسلم کی حدیث ہے بھائی، یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اس کو کیا سمجھ دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنائی ہے جو کپڑا اوپر پہننے والی، میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کو سنائی ہے جو ٹکنوں سے کپڑا اوپر پہننا چاہیے۔ تقریباً آپ ایک بندے کو چھوڑ کے، یعنی ایک اللہ کے بندے کو چھوڑ کے سب لوگ آپ کیا کر رہے تھے؟ ٹکنوں سے نیچے پہن رہے تھے۔ میرے ایک حدیث بتانے کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے اوپر کر لیا اللہ کی خاطر۔ تو اللہ، یہ حدیث جو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ نے جو حدیث پہ عمل کیا، یہ جو میں نے پڑھا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، بخاری کی حدیث ہے کہ جو بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر تکبر سے نیچے ہے تو ڈبل گناہ ہے، ایک تو تکبر کی وجہ سے اور ایک نیچے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے اوپر کر لیا ہے، یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اور دین کی سمجھ جو دے دیا ہے، دل میں بیٹھ گئی کہ کپڑا اوپر پہننا چاہیے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ آئیے ہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے شیخ ہارون صاحب کو، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، بشرطے ذریعہ ایک جو بنایا، یعنی ہمارے لیے انہوں نے ایک ایک سوال کے لیے 3 گھنٹے انہوں نے ہمارے لیے ضائع کیا ہے، ایک ایک سوال کے لیے
ہمارے ٹیچر نے، اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے، میرے ایک ایک سوال کے لیے انہوں نے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے لگائے ہیں، اور میرے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے انہوں نے پورا 1 دن لگایا ہے۔ تو انہوں نے ہمارا بہت سپورٹ کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہے۔ اور آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ سامنے کہنے والا کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کہنے والا کس کی بات کہہ رہا ہے، وہ چھوڑیں کون بھی کہہ رہا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا آیت الکرسی کی یہ فائدے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کون کہا، انہوں نے کہا کہ اس نے بات تو کہی ہے سچ، لیکن تھا وہ کافر، شیطان تھا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی نہ دیکھیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کا ساتھی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے جو پاس کے اونچی پوسٹ والے ہوتے ہیں یا کوئی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دم نارمل سمجھتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں اور کیا پروف دے رہا ہوں، اور حدیث جو میں بیان کرتا ہوں اس میں مان لیجئے ترتیب وائز کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تب جب آپ کو نمبر مل جائے تو آپ ڈیٹیل سے اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عالم ایک دم مطلب یعنی پرفیکٹ لفظ با لفظ جو ہے نا بہت کم ہی لوگ لا پاتے ہیں۔ مین پوائنٹ سمجھانے کا مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں مین پوائنٹ آپ کو بتانا ہے۔ تو آئیے جو آج کا نماز کا 10واں درس ہے، اہمیت اور اس کے مسئلے مسائل کے، تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع کے بعد ہمیں ہاتھ کہاں باندھنی ہے؟ باندھنی ہے، یعنی باندھنی ہے چھوڑنی ہے دو مطلب۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے 3 کوالٹی کے لوگ ہیں، یعنی 3 اقوال ہیں۔ کتنے؟ 3۔ جیسا رکوع سے اٹھے تو کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ باندھ لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ پوائنٹ ہم آج سمجھیں گے اور قاعدے سے انشاءاللہ، اور دھیان دیجیے گا کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو کہیں تشدد نہیں کرنا۔ تو ہم جب رکوع سے اٹھیں گے رفع الیدین کرنے کے بعد اب ہاتھ کو چھوڑیں گے یا سینے پہ باندھیں گے، اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں لگتا ہے نا اتنے، لیکن یہ دین کا خزانہ بہت بڑا ہے بھائیو، یعنی ایک ایک بات کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خالی بس رکوع سے اٹھنے کے بعد کہاں کیا کرنا نہیں، اس کے متعلق بہت ساری حدیث، بہت سارے اقوال اس طرح کے آتے ہیں۔ تو پہلا کوالٹی کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، جیسا ہم پہلے تھے رکوع سے پہلے ویسے ہو جانا ہے رکوع کے بعد، سمجھ رہے ہیں نا، رکوع کے بعد۔ اور دوسرا کوالٹی کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ دونوں جائز ہے۔ تو ہم سب کی دلیل دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ایک ایک کی دلیل دیکھیں گے، کیونکہ اس میں بحث ہوتے رہتی ہے تو بحث نہیں کرنا چاہیے، ایسا یہ معاملہ ہے اس میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس کی دلیل کیا مضبوط ہے، کس کی کتنی ہے، کس کے اقوال کیا پائے جاتے ہیں، حدیث میں ہے کیا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو 3 کوالٹی سمجھ گئے آپ؟ تو پہلا کوالٹی کے ہم لیں گے، سب سے پہلے کوالٹی کی ان کی دلیل کیا لیں گے، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ باندھنا چاہیے تو ان کی ہے دلیل کیا، تو ہم دلیل دیکھیں گے نا، جو کہتے ہیں باندھنا چاہیے پہلی کوالٹی۔ تو پہلی کوالٹی کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اذا رفع راسہ من الرکوع قام حتی تقول قد نسی، بخاری کی 800 حدیث نمبر 800، یعنی 800 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ یعنی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو اتنا دیر کھڑے ہوتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ سجدہ جانا بھول گئے ہیں۔ ایک مین پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ امام بخاری جو حدیث لے کے آتے ہیں نا اس میں بہت حکمت ہوتی ہے، بہت باریکیاں اور بہت ڈیپ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں، اور ہر مسائل لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ امام بخاری جو حدیث لے کے آئے ہیں اپنی کتاب میں، وہ اس کے بہت ہی یعنی بہت بڑی فقیہ تھے، وہ یعنی بہت سوچ سمجھ کے اپنی حدیث لے کے آتے ہیں اپنی کتاب میں۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری کی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ہم لوگ پیچھے سے یہ سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جانا بھول گئے ہیں. تو ہم کب سوچیں گے سجدہ جانا بھول گئے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ صحابہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کہیں سجدہ جانا بھول گئے ہیں، کہیں کہ پھر سے تو یعنی رکعت شروع تو نہیں کر دیے ہیں. یہ گمان کرتے تھے، خیالات گمان کرتے تھے کہ کہیں پھر سے تو شروع نہیں کر دیے نماز. تو یہ گمان کب ہوگا، کوئی بتائے گا؟ جی چلیے آپ بتائیے. جب ہاتھ بدے ہوں گے، جب وہ رکوع سے ہوئے ہاں تو ہاتھ باندھ لیے. ہاں تو کیا گمان ہوگا؟ گمان پیچھے والوں کو یہ ہوگا کہ جیسے کہ دوسری رکعت چالو ہوگی. ہاں، اور اگر ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے تو گمان نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، سجدے کا ہوگا. ہاں نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ ابھی جائیں گے سجدے میں. جی تو یہ ایک دم بخاری کی حدیث بہترین حدیث ہے 800. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نیت کو باندھ کے رکھیں گے تو پیچھے والا گمان کرے گا کہ بھول گئے سجدہ جانا اور پھر سے رکعت شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی کوالٹی کی دلیل ہے ان لوگوں کی. ابھی ان کی اور دلیل باقی ہے. ٹھیک ہے، ان کی دلیل یہ ہے، اس بنا پہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا ہے. آئیے اور آگے دوسری دیکھتے ہیں حدیث. بخاری کی 740 نمبر حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی قیام میں ہو تو داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ رکھنا. ایک دلیل یہ ہے، اور یہی اس میں بھی آتی ہے کہ ہم نیت کہاں باندھیں گے. تو یہ آٹومیٹک سینے پہ جاتی ہے، جو نیت والا مسئلہ چلتا ہے نا، ناف کے نیچے ہو کہ کہاں ہو. تو یہ بخاری کی 740 نمبر حدیث ہے، اور یہ اچھی طرح یاد ہے. یعنی صحابہ کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا تھا، یعنی ان کے طرف یعنی بالکل تر پہ در پہ، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے قیام میں. تو ایک دلیل لے کے آتے ہیں. دوسری دلیل جو ہے مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 4 اور پیج نمبر 340. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں. ایک صحابی داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ صحابی نماز پڑھنے کے بعد آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھا، جاؤ پھر سے پڑھو. ما صلیت، یعنی نہیں پڑھا تم نے نماز. پھر وہ آدمی دوبارہ جاتا ہے، وہ شخص یعنی وہ صحابی دوبارہ جا کے نماز پڑھتا ہے. پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر سے جا کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھا، تمہاری نماز نہیں ہوئی. یہاں تک کہ تیسری بار بھی ایسے ہوتا ہے. چوتھی بار بھی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی جانتا ہوں، تو آپ بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو سکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد میں قرآن میں سے جو یاد ہو وہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا یعنی اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد تم واپس اس جگہ چلے جاؤ. یعنی نیت باندھنے کا الفاظ نہیں ہے، یہی معاملہ پھنستا ہے. یعنی نیت باندھنے کا الفاظ نہیں ہے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد واپس آپ چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے. یعنی حتیٰ تر دیا، یعنی اپنی ہڈیوں کے جوڑ واپس اپنی جگہ چلے جائیں. اب ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس چلی جائیں تو رکوع سے پہلے کیسے تھے؟ رکوع سے پہلے کیسے تھے؟ ہاں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد مطلب اپنی جو ہڈیاں جو ہے نا واپس اپنی جگہ چلی جائیں. سینے کا الفاظ نہیں ہے کہ آپ سینے پہ باندھ لو، اس طرح کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سینے پہ باندھنا ہے. صدر کا لفظ کسی میں حدیث میں نہیں ہے. تو یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہاں جائیں؟
यानी वापस उसी जगह चले जाओ जहां से आप आए थे, यानी हड्डियां जहां से यानी तर्जा मकान, यानी हड्डियां अपनी जगह वापस चली जाएं, हड्डियां अपने जोड़ वापस उस जोड़ से जाके मिल जाएं। तो जाहिर सी बात है हम पहले ऐसी थे, ठीक है ना, तो हम रुकू गए, तो अब ये अल्फाज है कि वापस अपने जगह पे वो हड्डियां वापस आ जाएं। तो एक नंबर जो क्वालिटी के लोग ये कहते हैं कि एक तो वो दलील थी कि हम ये समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, कि सजदा जाना भूल गए, तो नियत बांधे थे तभी तो ये समझते थे कि भूल गए। दूसरा ये है कि 740 नंबर बुखारी की जो हदीस है कि हुक्म दिया जाता था कि दाहिने हाथ को बाएं के ऊपर बांधो, ठीक है। उसके बाद में ये मसला है, ये जो अभी जो मैं बताया हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उसको नमाज, अच्छा 3 बार नमाज के लिए क्यों वापस किए मालूम है? इत्मीनान नहीं था, नमाज में इत्मीनान नहीं था। तो नमाज में इत्मीनान एक रुकन है, यानी समझ लो फर्ज, उसके बगैर नमाज बातिल है। जो आदमी इत्मीनान से नमाज ना पढ़े वो समझ लो नमाज पढ़े ही नहीं, ठीक है, वो समझ लो नमाज पढ़े ही नहीं, क्योंकि 14 अरकान में से यानी एक रुकन जो है वो इत्मीनान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 बार वापस किया, फिर नमाज का तरीका सिखाया, फिर ये बताया कि रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद रब्बना वलकल हम्द के बाद वापस चले जाओ जहां से हड्डियां आई हत्ता तरदा मकाम, तो वापस यहीं आएगी। तो ये एक हदीस है, ये 3 हो गई। आइए एक हदीस और देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि यानी सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज में खड़े होते तो अपने दाहिने हाथ से अपना बायां हाथ पकड़ते। ये रावी वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु है, ठीक है। और ये सुनन निसाई की 888 नंबर हदीस है, 888 नंबर। साहबी ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़याम में रहते थे, क़याम का मतलब खड़े रहते थे नमाज में, जब भी खड़े रहते थे तो आपके हाथ बंधे होते थे। हाँ, तो रुकू से उठना भी खड़ा होना, पहली मर्तबा जब नमाज में एंट्री करेंगे तो भी खड़ा होना, अल्लाह अकबर करने के बाद, सजदे से उठने के बाद फिर खड़ा होना है। यानी ये हदीसें बता रही है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते थे तो आपके हाथ बंधे होते थे। तो कितनी दलील आ गई इनकी? 4 दलील आ गई। ये कौन है? जो हाथ बांधने के कायल हैं, जो हाथ बांधने के कायल हैं, यानी रुकू के बाद हाथ बांधने के कायल हैं, उनकी ये 4 दलील है। इस बिना पे कहते हैं कि हाथ बांधना चाहिए, लेकिन क्लियर किसी हदीस में नहीं है, ठीक है। अब आइए दूसरी क्वालिटी क्या थी, आपको याद है? हाँ, दूसरी क्वालिटी थी कि हाथ छोड़ने वालों की दलील आई है, हम देखेंगे, ठीक है। यानी जो ये कहते हैं कि हाथ को छोड़ना चाहिए, तो हाथ को छोड़ना चाहिए, उनकी दलील दूसरा फरीक ये कहता है कि रुकू के बाद हाथ बांधने वाली दलील यानी हदीस, कोई ऐसी हदीस है ही नहीं दीन इस्लाम में क्लियर हो जो ये कहती हो कि रुकू के बाद हाथ बांधना है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी को लोग कहते हैं कि किसी सही हदीस से यानी क्लियर कट सीने पे वापस हाथ बांधना, इस तरह लिखा हो कि सीने पे वापस हाथ बांधना, सदर कहते हैं अरबी में, कि वापस हाथ बांधना ये हो, किसी हदीस में नहीं है। कहता है कि रुकू के बाद किसी सही हदीस में वाज़ेह तौर से नहीं लिखा है, तो फिर हाथ क्यों बांधना, ठीक है। इस बिना पे ये हाथ नहीं बांधते हैं, छोड़ते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि हदीस में इत्दाल आया है, इत्दाल यानी इत्दाल हदीस में आया है, क़याम नहीं। तो इत्दाल क्या होता है मालूम है? इत्दाल ये होता है कि हाथ को छोड़ना, उसी को इरसाल कहा जाता है, कि जो हाथ को छोड़ दिया जाए, हाथ को छोड़ दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? इरसाल, यानी इत्दाल हुई है इरसाल। और क़याम वो होता है जिसमें क़िरात होती है, क़याम वो होता है
جس میں قرات ہوتی ہے، اور ارسال ہوتا ہے جس میں دعا کی جاتی ہے۔ ارسال یہ ہوتا ہے کہ جس میں دعا کی جاتی ہے، ہاتھ چھٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اعتدال ہوگا کب؟ جب یہ ارسال ہوگا، یعنی ہاتھ چھوڑا رہے گا، تو وہ یہ دلیل لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یعنی ایک دم واضح نص، ایک دم کلیئر کٹ لکھا ہوا کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے، کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان لوگ چھوڑنے کی قائل ہیں۔ کون سا فریق؟ دوسرا فریق۔ اور تیسرا فریق یہ کہتا ہے، جسے امام بن حنبل رحم اللہ سے جب پوچھا گیا، اللہ عالم ان کے بیٹے نے اسے پوچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کی شرح دیکھی جائے، یعنی حدیث کی صحت کو دیکھی جائے، تو باندھنا بھی ٹھیک لگتا ہے، اور کلیئر کٹ نہ لکھنے کی وجہ سے چھوڑنا بھی ٹھیک لگتا ہے۔ اس لیے دونوں طرح، یعنی میں چھوڑنے کا بھی قائل ہوں اور باندھنے کا بھی قائل ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بن حنبل رحم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی رائے یہ ہے، چھوڑ بھی سکتے ہو اور باندھ بھی سکتے ہو، یہ ان کا رائے ہے۔ یہ تیسری کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اگر دیکھا جائے تو پہلی والی کوالٹی جو ہے وہ ایک نمبر پہ آتی ہے، لیکن اس معاملے میں کبھی سختی نہیں کرنا۔ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو آپ اس کو باندھنے میں مجبور نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی علماء کلیئر کٹ دلیل نہیں لا پاتا ہے۔ لیکن راجح قول، مطلب میں تو ابھی اس فیلڈ میں اترا ہوں، اللہ آسانی کرے اور معلومات کی، راجح قول اسی کو لانا چاہیے، لیکن میں حکم نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی علماء، یعنی علماء کبار جو ہیں، وہ یہ کلیئر کٹ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ باندھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن جو حدیثیں مل رہی ہیں کلیئر، جیسے بخاری کی 2 حدیثیں ہیں، اور مسند احمد کی ہے، اور یہ سنن نسائی کی 888 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے رہتے تو ہاتھ بندھے ہوتے۔ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جانا بھول گئے ہیں، ہو سکتا ہے پھر دوسری رکعت شروع کر دیے ہوں، یہ کب گمان ہوگا؟ تو اشارہ جو ملتا ہے اسی کو راجح قول، یعنی جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہی فوقیت میں آتی ہے۔ تو ان کی پہلی کوالٹی کی مقدار زیادہ ہے، جو باندھنے کے قائل ہیں ان کی زیادہ ہے، اور میں بھی خود اپنا باندھنے کے قائل ہوں، اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں، جو میرا عمل ہے فی الحال۔ آگے جو تحقیق ملے گی وہ جو ملے گی، فی الحال جتنی تحقیق مجھے مل چکی ہے، میں زیادہ تر یعنی 98% باندھتا ہوں رکوع کے بعد، ٹھیک ہے، اور چھوڑتا ہوں کم، ارسال کرتا ہوں کم۔ تو اس میں اگر کوئی باندھ رہا ہے تو آپ تشدد نہ کریں، اور اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس میں بحث بازی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ گئے بات؟ جی 1 نمبر کوالٹی، 2 نمبر کوالٹی، 3 کی کوالٹی، ٹھیک ہے۔ ایک کہتے ہیں ہم اس بنا پہ باندھتے ہیں، ان کی حدیثیں زیادہ ہیں، ان کے اشارات زیادہ ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم اس بنا پہ نہیں باندھیں گے کہ کلیئر کوئی حدیث نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے کہ امام بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی کلیئر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتے ہو، باندھ بھی سکتے ہو، کیونکہ دونوں طرح کے اشارات ہیں، لیکن زیادہ تر اشارہ کس پہ ہے؟ باندھنے والے کا، سمجھ گئے؟ اور یہ جو حدیث نمبر دیا ہوں یہ لفظ با لفظ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، آپ اس نمبر سے جا کے اور خلاصہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ نماز اگر ہم بھول گئے ہوں یا سو کے اٹھے ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیجئے کبھی کبھی نماز بھول جاتا آدمی، بھائی ہے، میرے ساتھ ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ ہاں، نہیں، نماز کے اندر نہیں، پوری نماز کبھی کبھی آدمی مشغولیت میں بھول جاتا ہے کہ پڑھا ہوں کہ نہیں، اتنا بزی لائف ہے بھائی۔ ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ کل ہی ہوا آپ کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے، تو نماز آپ کبھی بھول جائیں یا سو کے اٹھیں، مان لیجیے آپ نے کوشش کیا کہ میں فجر میں اٹھوں گا، ٹھیک ہے، الارم لگائے نہیں اٹھ پائے، الارم نہیں بجا،
یا زیادہ تھکے ہوئے تھے, زیادہ سو گئے. تو یہاں جب بھی آپ اٹھیں گے تو وہی اس کا وقت ہے. یہ مین چیز میں بتا رہا ہوں تم. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 698 698 نمبر ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر نماز بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس کا وقت وہی ہے, اس میں ممنوع اوقات نہیں ہے. اور نماز کے لیے ممنوع اوقات ہے, مثال کے طور پہ نہیں, جیسے کہ سورج نکلنے کے ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, سورج ڈھلنے کے ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, سورج غروب ہونے کے ٹائم, یہ سب اوقات میں ممنوع ہے نماز. لیکن ہر نماز نہیں, اس نماز کو نہیں, یہ نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہو, اس کے لیے ممنوع اوقات, کیونکہ آپ کا ٹائم وہی ہے جب آپ کو یاد آئے, اور آپ نے جب آپ کی نیند کھلی تو وہی آپ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نیند جب کھلی تو وہی آپ کا ٹائم ہے. اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم تھکے ہوں تو الارم لگانا چاہیے, اور اگر ہم لیٹ سوتے ہیں تو الارم لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیے. پڑاؤ میں رکنا ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو صبح فجر کے لیے جگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کون ہے جو صبح فجر میں ہمیں جگائے گا. تو بلال رضی اللہ عنہ کہے کہ میں جگاؤں گا. ٹھیک ہے, تو سب ایک آدمی ذمہ داری لے لیا. اس سے کیا پتا چلا, الارم. بھائی اگر وہ جگانے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو جگنا پڑے گا. اور پھر وہ جب جگا دے گا سب کو, نماز پڑھ لیں گے تو اس کو سونے کا موقع مل جائے گا. کیونکہ کمپنی میں اگر کسی کی ڈیوٹی اگر جاگنے میں لگے تو سونا تو اس کو ضروری ہے نا, آرام تو ملنا چاہیے. تو خیر وہ بات کی بات ہے. تو یہاں یہ ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں جگاؤں گا صبح میں. تو سب سو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, سب صحابہ جتنے تھے پڑاؤ جہاں ڈالے سو گئے, اور بلال رضی اللہ عنہ بھی تھکے تھے وہ بھی سو گئے. تو جب سورج نکل آیا یا دھوپ لگی, یعنی لفظ بلفظ یا مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال یعنی دن نکل آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے کہ اے بلال کیا بات ہے, جگائے نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے الارم لگانا چاہیے نا, کیونکہ ہماری مشغولیت ہے نا. بھائی پہلے کے لوگ سو جاتے تھے, عشاء کے بعد سو جاتے تھے, اتنا کام دھام تھا نہیں. ہاں, اتنا کام دھام, اتنی مشغولیت نہیں تھی کہ نیند نہ آئے. وہ گرے کہ سو گئے بستر پہ, تو آٹومیٹک آپ نیند پوری ہو جائے گی نا. فجر سے پہلے آنکھ کھلنے لگتی ہے. اگر آپ کی نیند پوری ہو جائے نا تو سمجھ لو آپ کی نیند کھل رہی, پھر لگ رہی, پھر کھل رہی, سمجھ لو آپ کی نیند پوری ہو گئی. تو پہلے کے لوگ اچھا عشاء کے بعد ہم لوگ اگر سو جائیں تو فجر سے پہلے کھلنے لگتی ہے کہ نہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ الارم ہم لوگوں کو لگانا چاہیے. یہ الارم کی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیونکہ بھائی سفر میں آدمی تھکا ہوتا ہے نا, تو ہم تو پورے اتنے مشغول ہیں دنیا کے پیچھے کی 95% لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ کیوں نہیں جگائے ہمیں. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا. یعنی جس نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا تھا. یعنی کوشش تو کیے تھے, لیکن اب نیند آ گئی تو اب آدمی, جیسا کہ بھائی فلائٹ پکڑنا ہے, کبھی نیند آ گئی تو مان لیجیے فلائٹ چلی گئی, تو نیند جب آ گئی تو آ گئی. تو الفاظ دیکھیے کہ جس یعنی اللہ نے آپ کو سلایا تھا اسی نے میرے کو بھی سلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چلو یہ جگہ خالی کرو, شیطانوں کا جگہ ہے, اور آگے جا کے ترنت نماز پڑھے. تو یہ حدیث پہ یہ یاد آ گیا کہ آپ جب بھی جاگے تو آپ کا وہی وقت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ابن ماجہ کی 698 نمبر حدیث ہے. اور جب بھی یاد آئے, مان لیجیے جوہر میں بھول گیا, ٹھیک ہے,
अब जब आपको याद आए तुरंत आपका वही टाइम है, कोई ममनू औकात नहीं है उसका, चाहे दिन डूब रहा हो, चाहे दिन निकल रहा हो, चाहे सूरज ढल रहा हो, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। आइए आगे देखते हैं एक दो हदीस और। ये जो उन्वान आगे शुरू किया हूं, इसमें तबर्रुक का मसला है भाइयों। तबर्रुक ये नमाज में ऐसी सुन्नत है कि हम लोग इससे बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए बिल्कुल लापरवाह हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और यानी जो तौहीद परस्त हैं या जो भी हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना चाहिए इस हदीस को, ताकि लोगों में आम हो। इंडिया में तकरीबन 80% लोग तवर्रुक नहीं करते हैं बर्रे सगीर में। अब तवर्रुक क्या है वो हम देखेंगे आगे, तो उसका मैं पहले बता देता हूँ। तवर्रुक वो है, तवर्रुक तो कि जब 4 रकात की नमाज हो या 3 रकात हो जो मगरिब, यानी जिसमें 2 अत्तहियात हो। कितने अत्तहियात हो? 2 तशहुद, समझ लीजिए 2 तशहुद। तो जोहर में है 2 तशहुद, 2 बार अत्तहियात में बैठते हैं, और असर में है, मगरिब में है, ईशा में है। तो आखिरी रकात में जब बैठेंगे, मगरिब में आखिरी में, ईशा में आखिरी में, असर में आखिरी में और जोहर में आखिरी में, तो हम अपना बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से, पिंडली के नीचे से बाहर निकाल लेंगे, यानी थोड़ा सा, यानी इसके नीचे से आगे ले जाएंगे, और बाएं पुट्ठे पे बैठ जाएंगे, मकाब जो है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तबर्रुक। तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसका हमें एहतिमाम करना चाहिए। आपको पता है कितने % लोग करते हैं हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान? सगीर में नहीं कर रहे, 80% लोग नहीं कर रहे हैं भाई, करने वाले हैं, ऐसे बात नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कौन लोग कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। 15% करते हैं। हाँ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बुखारी की हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, बुखारी की हदीस, और अबू दाऊद की है, मुस्लिम की है, फिर बुखारी की है, ये सब हदीसें हैं, फिर और बुखारी की है, ये सब बुखारी की हदीसें हैं, और मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद की है। तो ये सुन्नत के बारे में हम इतनी लापरवाही करते हैं। आप कभी ध्यान दें कि कितने लोग करते हैं यहाँ पे जो अजनबी हैं? तो हम तो इसमें भाई 2 ग्रुप है, इधर सुन लें, इसमें भी 2 ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप की तहकीक मुझे अभी मिल नहीं पाई है, मैंने बहुत कोशिश किया कि, लेकिन जो तकरीबन अपने मदारिस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे भी मैंने सवाल किया, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल पाया। जब मिल जाएगा तब मैं वो सिस्टम आपके सामने पेश कर दूंगा। क्योंकि मुझे क्या मिला है, दर्स मुझे जो पढ़ाई में मिला है कि 2 तशहुद, यदि 2 अत्तहियात वाली नमाज में तबर्रुक करना है आखिरी रकात में। ठीक है, लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि 2 रकात की नमाज में भी है। अब इससे 2 रकात की नमाज क्या मतलब? फजर, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, हाँ, यानी जितनी भी अपनी 2-2 रकातें की नमाज है, सुन्नत नफिल या जो भी है, उन सब में तबर्रुक करना है, ये एक ग्रुप कहता है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, फिलहाल दलील नहीं मिल पाई है। मैं सोचा था कि उन्वान में ले आऊं, लेकिन वो मिल नहीं पाया, ना कोई मेरे सामने हदीस आई इस तरह की जो ये हो कि 2 रकात की नमाज में करना है। तो अगर किसी को मिल जाए तो मुझे भाई इत्तला कर देना, जो मेरी तकरीर सुने वो भी अगर कोशिश से अगर मेरे तरफ पहुंचा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह ज़ाय कर दे उसको, कि 2 रकात की नमाज में ये वाज़ेह तौर से दलील ये है। क्योंकि मैं कोशिश किया, मिल नहीं पाया, क्योंकि जो लोग करवाते हैं तकरीबन उन लोग से भी मैंने पूछा, वो लोग भी मुझे क्लियर कट जवाब फिलहाल नहीं दे पाए। तो मेरी पढ़ाई में ये मिला था कि राजेह कौल है, बेहतरीन जो 1 नंबर पे है, वो 2 तशहुद वाली में है, यानी 2 अत्तहियात वाली में है। 2 अत्तहियात समझ गए ना, कि और क्लियर करूं कि जिस नमाज में 2 बार अत्तहियात में बैठा जाए,
ظہر اثر مغرب عشاء. ٹھیک, آخری رکعت میں بیٹھنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے. کتنے؟ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے. یہ بھی تبرک نہیں ہے. یہ دیکھیے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بایاں پاؤں پر بیٹھتے, یہ جیسا نارمل ہم لوگ بیٹھتے ہیں, اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے, اور جب آخری رکعت میں پھر مقعد پر بیٹھتے. ہاں, آگے یعنی بایاں والا پیر داہنے پیر کے ران اور پنڈلی کیا ہوتا ہے؟ یہ گھٹنا سے نیچے پنڈلی ہوتی ہے اور جانگ کو ران کہتے ہیں. تو اس کے نیچے سے پیر نکال لیتے تھے. کب؟ یہ آخری رکعت میں. اسی حدیث میں ہے کہ 2 رکعت میں یعنی جب بیٹھتے تھے تو نہیں, نارملی بیٹھتے تھے, اور آخری والے میں تورک کرتے تھے, جس کا میرا عنوان ہے. اور یہ بھائیو بخاری کی حدیث ہے 828 نمبر. آپ جہاں بھی ڈالیں گے آپ ترتیب سے کلیئر لفظ بلفظ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. صحابی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنے ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے. یہ ایک کوالٹی اور ہے اس میں, یعنی تبرک میں دونوں پیر, یعنی عورتیں دیکھے ہوگے قریب کرتے ہوئے یہ دونوں پیر ایک طرف کر لیتی ہیں. تو یہ حدیث وہ بتا رہی ہے, مرد نہیں کرتے ہیں زیادہ اس میں. یہ عورتیں کو کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ نہیں, دونوں پیر کو ایک سائڈ میں ایسا یعنی اس طرح کر لیتی ہیں ایسا آخری رکعت میں. تو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کیا ہے. اور یہ مسلم کی حدیث ہے 1307 یعنی 1307 1307 یہ حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے, مسلم کی حدیث ہے بھائی. یہ بہت بہترین حدیث ہے یہ بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے, ٹھیک ہے, تو بایاں پاؤں لیتے, یعنی اس کے اپنی ران کے اور پنڈلی کے یعنی نیچے سے لے جاتے, اور دایاں پاؤں بھی بچھا لیتے. بچھانے کا مطلب کھڑا نہیں کر لیتے, جیسا 2 رکعت میں کھڑا کر لیتے نا یوں, تو کھڑا کا نہیں, یہ بچھا لیتے. تو یہ مسلم کی حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1307 یعنی 1307. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے جو یہ بخاری کی حدیث ہے 827 نمبر. صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاروں جان پہ, یعنی جان مجھے سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے الفاظ, یعنی وہ بیٹھتے تھے جیسا گھٹنا اور چاروں پیر پہ ایسا یوں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو جو صحابی دیکھتے تھے ان کو ایسا بیٹھے ہوئے تبرک نہیں کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن عمر. یعنی ان کی بہت اونچی کوالٹی کی حدیث اور بہت پیاری حدیث اور بہت زیادہ یعنی اخلاق اونچا ان کا, بہت ہی دین میں ان کا اچھا یہ رول ہے. اللہ ان پہ لاکھوں رحمت برسائے. تو یہ جو ہے نماز پڑھتے تو یہ چھوٹے جو صحابی تھے کم عمر کے تھے, 9 عمر تھے, یہ چھوٹے تھے, تو یہ دیکھتے تھے ایسا بیٹھے ہوئے. تو یہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے یہ خود کرنے لگے ویسے ہی, جو تبرک نہیں تھا. تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھے, یعنی دوسرے صحابی کو جب دیکھے کہ یہ تبرک نہیں کر رہا ہے, تو اس کو ٹوک دیے. تو اس بچے نے کیا کہا, یعنی 9 عمر کم عمر کے یہ صحابی تھے, یہ کہنے لگے کہ میں تو آپ کو اسی طرح دیکھتا ہوں پڑھتے ہوئے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مجبوری میں کر رہا تھا, یعنی میں اس طرح مجبوری میں بیٹھ رہا ہوں کہ میری جسم یعنی کچھ بیماری تھی, یعنی میرا جسم ساتھ نہیں دیتا تھا, اس لیے میں بغیر تبرک کا بیٹھا تھا. لیکن سنت طریقہ یہ جو اوپر میں نے بتایا, دیکھیے یعنی چھوٹے سے بچے ہیں لیکن عبداللہ بن عمر کا نقل کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر مجبوری سے تبرک نہیں کرتے تھے,
तो ये भी वैसे शुरू कर दिए। तो अब्दुल्ला बिन उमर जब देखे रज़ी अल्लाह अन्हु, जब देखे कि ये तबरुक नहीं कर रहे हैं तो इन्हें टोक दिए। साहबी कहने लगे कि आप भी तो ऐसे ही पढ़ते हो। तो कहने लगे मैं मजबूरी में पढ़ता था, मेरी जिस्म मेरे साथ नहीं देती है, उस तरह मैं नहीं बैठ सकता हूँ जैसा हसन साहब आप बैठते हैं। तो कहते हैं कि मुझे तकलीफ है तो मैं इस तरह नहीं बैठ पाता हूँ। तो फिर बाद में सुन्नत तरीका कौन बता रहा है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकात में इस तरह बैठते थे कि बाएं पांव को दाहिने पिंडली और रान के नीचे से निकाल लेते थे। इसे कहा जाता है तबर्रुक, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये ना समझें कि फर्ज है, वाजिब है, यानी ये सुन्नत है। तो इसे भाइयों हम इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसमें तो इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए हमें। 80% लोग नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जब 95% हम दुनिया के पीछे लगे हैं, कैसे हमें पता चलेगा? फिर कहते हैं कि वो मौलवी अलग बताता है, वो मौलवी अलग बताता है, वो मौलाना अलग बताता है। इसे कहते हैं ना, इसमें परेशान रहते हैं। हम जिसके लिए आए थे दुनिया में उसका उल्टा करके हम बैठे हुए हैं। आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसाफिर के साथ जिंदगी गुजारो, तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी हजारों साल जिंदगी जीने की तमन्ना रख रहे हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा? ये सब नमाज के मसले मसाइल। और एक चीज याद रखो कि जितना ही जरूरी, नमाज फर्ज है ना, नमाज फर्ज है, उतने ही ज्यादा जरूरी नमाज का सीखना फर्ज है। तो अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़े मसले हैं। समझे बात की नहीं? यानी फर्ज जो चीज हो गई हम पर, उसको सीखना भी उतना ही फर्ज है। ये जहन में आप रखें, उसको सीखना भी उतना ही फर्ज है। आपके पास पैसा हो गया हज के लिए, आज पूरा जा सकते हैं, आ सकते हैं वापस अपने पैसे से। अब पासपोर्ट बनाना आपके ऊपर फर्ज हो गया। पहले नहीं फर्ज था, लेकिन अब पासपोर्ट बनाना फर्ज हो गया। आप बालिग हो गए, नमाज सीखना आपके ऊपर फर्ज हो गया। आपके पास माल हुआ, जब तक नहीं था तब तक अगर ज़कात का मसले मसाइल सीख लें कि लोगों को फायदा हो, तो आपके लिए सदका जारिया है। और अगर नहीं सीखे तो आप पे फर्ज उतना नहीं है। लेकिन माल जैसे हो गया तो ज़कात देने के कवानीन हमको सीखना पड़ेगा। तो नमाज जिस तरह फर्ज है, उसी तरह उसकी यानी रुकन, वाजिबात, सुन्नत, यानी सब हमें मालूम करना फर्ज है। सीखना, इसको कहते हैं सीखना। तो ये साहबी एक नकल उतार रहे थे अब्दुल्ला बिन उमर का, लेकिन वो मजबूरी में पढ़ रहे थे। बाद में बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे। बुखारी की 827 नंबर हदीस। ठीक है, समझिए। एक हदीस, एक ये दो बची है, बस हो जाएगा पूरा इंशाअल्लाह। तो आइए और दलील देखते हैं भाई, क्योंकि दलील का होना, मैं आजकल कोई अगर बात की दलील नहीं मिल पाती है तो मैं जब तक तहकीक नहीं कर लेता हूँ मुझे इत्मीनान नहीं होता है। कुछ उन्वान अभी मैं नहीं लाता हूँ इस बीच में, क्योंकि वो दलील नहीं मिल पाती है। जैसे मिसाल के तौर पे वो एक इमाम है, कोई बहुत अपने जो उलमा कबार में से हैं, वो ये कहते हैं कि नमाज में यानी कब्र के पास खड़े होकर कोई कैफियत नमाज की नहीं की जा सकती, यानी किसी मखलूक के सामने। वो जो रुकू से उठने के बाद वाली जो दलील मैंने पेश की है ना, कि हाथ बांधा जाएगी, क्या आगे किया जाएगा, तो मखलूक के सामने हम ये नहीं कर सकते हैं इस तरह। यानी किसी नमाज की कैफियत मखलूक के सामने नहीं कर सकते हैं। दलील इसकी नहीं मिल पाई, लेकिन इस तरह तकरीर में बताए हैं। ना इस तरह कर सकते हैं, ना रुकू कर सकते हैं, ना सजदा कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी जो भी नमाज की कैफियत है वो मखलूक के सामने नहीं कर सकते। लेकिन दलील नहीं मिल पाई, इसलिए मैं नहीं लाया हूँ, इसलिए उसको मैं बयान भी नहीं किया हूँ, तो इसी बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नमाज में ताक रकात के बाद उठना, इसमें तो करीब करीब 85% लापरवाही है इस सुन्नत में। इस सुन्नत में 85% मुसलमानों की लापरवाही है। इस पॉइंट को हम समझ लेंगे ताकि हम लापरवाही ना करें।
اور یہ بخاری کی 823 نمبر حدیث ہے اور پلس 824 نمبر بھی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یعنی صحابی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے۔ کیا سمجھے؟ طاق رکعت کا مطلب کہ آپ نے ایک رکعت پڑھی، اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا ہے نا۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ 2، تو دوسرے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے۔ تو 85% لوگ، میں بھی بھول جاتا ہوں، میں بھی عادت ڈال رہا ہوں الحمدللہ، فی الحال میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، یعنی جب تک عادت نہیں پڑے گی، عمل میں نہیں لائیں گے تب تک وہ عادت نہیں پڑتی ہے۔ تو رکوع دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ نہیں اٹھنا، اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، ایک دم اطمینان، یہاں تک کہ اپنی پوری ہڈیاں واپس آ جاتی تھی، یعنی بالکل یہ کمر کی ہڈی سیدھی ہو جاتی تھی، ایک دم آرام سے بیٹھ جاتے تھے، جس طرح ہم تشہد التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کھڑا ہونا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ بخاری کی 823 نمبر حدیث اور 824 نمبر حدیث۔ تو اس میں کیا سمجھے بتائیں گے ذرا سا؟ سمجھ گئے۔ ہاں، رکوع کے بعد، رکوع کے بعد سجدے میں بھی، ہاں تو جائیے سجدے میں، دیکھو، ہاں 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 ایسے ہی بتائیے، رکوع کے بعد سجدے میں گئے، پھر ایک بار اس طریقے سے بیٹھ کے، ہاں دوبارہ جی تیسری بار بیٹھ کے، ہاں ایک دم اطمینان سے بیٹھ جانا، پھر جانا ہے۔ ہاں پھر کھڑے ہونا۔ یہ سنت سے کتنے لوگ غافل ہیں؟ آپ لوگ جائزہ لیے کبھی؟ 85% لوگ تقریباً اس سے لاپرواہ ہیں، اس سنت سے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے بھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنتوں کو، ان سب کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو 85% لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، کس دنیا میں ہم کھوئے ہوئے ہیں؟ آئیے لاسٹ والی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اور بس انشاءاللہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے، ٹھیک ہے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے پھر سہارا لے کے اٹھتے زمین کا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں زمین میں ٹیک لگانا ہے اور کچھ کہتے ہیں گھٹنے پہ رکھ کے اٹھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت کے بعد، یہ بخاری کی 824 نمبر حدیث ہے بھائیو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر آگے زمین کو ٹیک لگاتے، ٹھیک ہے، ٹیک لگانا ہے دونوں ہاتھوں سے، پھر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ ٹیک لگا کے اٹھ جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو دیکھیے یہ بخاری کی حدیث ہے 824 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھ کے زمین پہ ٹیک لگاتے اور پھر کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ ہمیں ان سنتوں کو عمل میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے راوی مالک بن حویرث ہیں، یعنی یہ ایک صحابی ہیں مالک بن حویرث، یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ تو بھائیو، ہمیں یہ جو حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، یعنی بالکل ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ پیش کیا ہوں، اور جب نمبر بتا دوں تو آپ کو شک ہو، وہ نمبر آپ دبا کے دیکھ لیں اور لفظ بلفظ دیکھ لیں اور اس کی حدیث کی کوالٹی دیکھ لیں کہ کہاں تک ہے۔ اس کے بعد میں اگر میرے سے کچھ بھول چوک یا کچھ ہو گئی ہے تو آپ میری اصلاح کریں، کیونکہ بنی آدم سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی ہوتی ہے کیا؟ بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا آدم سے بھی غلطی ہوئی، یعنی جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یعنی آسانی کا ذریعہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح اس طرح اس طرح کرو۔ تو بھائی غلطی ہو سکتی ہے، آپ میری حدیثوں کو جو میں پیش کرتا ہوں اس میں میری کوئی بات نہیں ہے،
میں تو ایک حدیث کو ایک عنوان پہ جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ وہ پورا دیکھیں اور اگر کچھ نیچ نیچ ملتا ہے تو بتائیں اور جو آپ کو اونچی کوالٹی مل جائے اس پہ عمل کریں. کوئی بات نہیں, میری باتوں کو چھوڑ دیں کیونکہ میری بات تو اس میں کچھ نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ حدیث اور قرآن کی باتوں کو جمع کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ایک عنوان پہ لا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ یہ ایسا ہے. تو جب بھی اونچی کوالٹی کی چیز مل جائے تو نیچے والے کو چھوڑ دینا. اور کہیں کہیں یعنی دونوں پہ چلنے کی اجازت رہتی ہے, کہیں کہیں دونوں پہ چلنے کی اجازت. تو جہاں اجازت ہے یعنی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, دونوں طرح اختیار ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں اس طرح مل جائے کہ دونوں اختیار ہے وہاں ویسا کریں. لیکن جہاں ایک اختیار ہے تو نیچی کوالٹی والی کی حدیث ہم کو چھوڑنا پڑے گا, اونچی والی کوالٹی کو پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بالکل تقریر. تو اس میں بھائی جو کچھ بھی تھوڑا سا حدیث میں اپ ڈاؤن ہوا ہے اور جو بھی میرے سے اونچا کوالٹی کی حدیث پیش کر دے گا میں رجوع کر لوں گا کیونکہ مجھے حق کی تلاش ہے. اور بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.